بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان اقصیٰ و سندھ امن مارچ 2 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت فلسطینی اور حماس رہنما خطاب کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے زیر اہتمام طوفان اقصیٰ و سندھ امن مارچ 2 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ طوفان اقصیٰ مارچ سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت فلسطینی اور حماس رہنما خطاب کریں گے۔ 57 مسلم ممالک کے حکمران اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کے خلاف جہاد کے اعلان سے ہی رک سکتا ہے۔ 2 نومبر کے طوفان اقصیٰ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اہلیان کراچی مارچ میں بھرپور شرکت کر کے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ مولانا قاری محمد عثمان دامت برکاتہم نے کہا کہ اس وقت غزہ کے مسلمان ظلم و جبر کی چکی میں پسے ہوئے ہیں اور اپنے مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عالمی دہشت گرد اسرائیل ظلم کی تمام تر حدود پار کر چکا ہے۔ ایسے موقع پر مسلم امہ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی آواز بنیں اور عالمی دہشت گرد اسرائیل کے خلاف جہاد کا علم بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لاکھوں مظلوم مسلمان 57 مسلم ممالک کی غلامانہ سوچ پر اسرائیلی بمباری سے چھلنی دل سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مولانا قاری محمد عثمان نے کہا کہ 2 نومبر کو کراچی کی تاریخ کا عظیم الشان طوفان اقصیٰ مارچ ہوگا۔ کراچی کے شہری بلا تفریق اس مارچ میں شرکت کر کے اپنے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں۔ عوام ووٹ دیں، ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سندھ امن مارچ کا قافلہ بدین پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راشد محمود سومرو دامت برکاتہم نے کہا کہ سندھ کے لٹیروں اور چوروں کو عوامی طاقت سے شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا پورا نظام خراب ہے۔ سندھ کے عوام سڑکوں، نالوں، تعلیمی اداروں اور سول ہسپتالوں کی ادویہ کے پیسے کھانے والوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ علامہ راشد محمود سومرو دامت برکاتہم نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں عوام ساتھ دیں، ظلم اور ظالم کا خاتمہ کر کے سندھ کو ترقی اور عوامی خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ علاوہ ازیں ٹنڈو محمد خان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کہ وہ گزشتہ 9 سالوں سے سندھ کے عوام کو جگانے اور سندھ کو پرامن صوبہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا موجودہ سفر بھی امن کے پیغام کو عام کرنے ہی کا حصہ ہے۔ سندھ کی عوام کو ایک طرف کچے کے ڈاکوں نے پریشان کر رکھا ہے تو دوسری جانب پکے کے ڈاکوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں روپیوں کی کرپشن کی جا رہی ہے، جبکہ سندھ میں ہسپتال بھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر کو نیشنل اسٹینڈرڈ کونسل کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند کو دیگر فرائض کے ساتھ نیشنل اسٹینڈرڈ کونسل کا سربراہ مقرر کر لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق نیشنل اسٹینڈرڈ کونسل کے نوٹیفیکیشن 2083 کی بنیاد پر نیشنل اسٹینڈرڈ کونسل ملک میں غیر معیاری سامان اور غیر معیاری کپڑوں کی درآمد اور منمانی تعمیرات کے حوالے سے پالیسیوں کی منظوری اور ان کے نفاذ اور نگرانی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک، اعلیٰ تعلیم، ہاؤسنگ اور شہری ترقی، فوائد عامہ، صحت، صنعت و تجارت، مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، مائنز اینڈ پیٹرولیم، ٹرانسپورٹ و ایویئیشن اور مالیات کی وزارتوں کے نائب وزراء، ڈائریکٹر ادارہ تحفظ ماحولیات، میئر کابل، افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ اور مائنز اینڈ انڈسٹریز کے بورڈ آف ڈائریکٹر اس کونسل کے مستقل ممبر ہوں گے۔ افغان وزیر صحت کی افغانستان کے لیے ناروے کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد حفظہ اللہ نے قطر میں افغانستان کے لیے ناروے کے سفیر پال کلومن بیکن سے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں زلزلہ سے متاثرہ علاقوں اور صحت عامہ کے شعبے کی ترجیحات، دیگر ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتوں اور تعلقات کے فروغ پر بات کی گئی ہے۔ اس ملاقات میں دوحہ میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفارت خانے کے چارج افیئر ڈاکٹر محمد نعیم بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ناروے کے سفیر سے مزید ہم آہنگی اور تعاون کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مستقبل میں افغانستان کے عوام کو صحت کی معیاری خدمات تک رسائی حاصل ہو۔ یاد رہے کہ افغان وزیر صحت اور ان کا وفد اس وقت قطر کے سرکاری دورے پر ہیں اور وہ اس دورے کے دوران ملک کے اعلیٰ حکام، عالمی ادارہ صحت اور بعض ممالک نمائندوں سے ملاقاتیں
کریں گے۔ حماس نے اسرائیلی ٹینکوں کو دھول چٹا دی۔ تفصیلات کے مطابق حماس نے اسرائیلی ٹینکوں کو دھول چٹا دی ہے۔ غزہ کے مضافات میں غاصب فوج کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ بزدل صہیونیوں نے شہر کے مضافات میں پہنچ کر شمال سے جنوب میں جانے والی اہم شاہراہ کو بند کر دیا اور گاڑیوں پر گولہ باری کی۔ صلاح الدین اسٹریٹ پر اسرائیلی فوج اور مجاہدین میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ترجمان حماس کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کیا جس سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حماس کے سینئر رہنما محمد ابو مرزوق نے کہا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو 7 اکتوبر کو سیدھے تل ابیب پہنچتے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے کی سپر پاور کا غرور جنگجوؤں نے صرف 5 گھنٹے میں خاک میں ملایا۔ ابو مرزوق کا کہنا تھا کہ کچھ عرب رہنما حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مغرب کو اس کے لیے اکساتے ہیں، تاہم ہمیں مقبوضہ مغربی کنارے کے بھائیوں اور حزب اللہ سے زیادہ امیدیں ہیں۔ دریں اثنا غزہ پر وحشیانہ بمباری سے مزید 369 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج اب تک 8,500 سے زائد فلسطینی شہید کر چکی۔ غزہ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے القدس ہسپتال اور ترک دوستی ہسپتال پر بم گرائے گئے۔ ادھر نیتنیاہو کے دفتر کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے خاتمے کے مقاصد پورے ہونے تک وہیں رہے گا، 7 اکتوبر سے پہلے کی پوزیشن پر واپسی نہیں ہو سکتی۔ تاہم اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی میں ہمیشہ کے لیے موجود رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مسئلہ فلسطین حل ہونے تک اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح نے کہا ہے کہ کویت اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کرے گا جب تک بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ تبصرہ وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا۔ وزیر شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح نے کہا کہ دوستانہ، برادرانہ اور اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بیرون ملک کویت کی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح طور پر مسئلہ فلسطین ہمارا پہلا بنیادی مسئلہ ہے اور کویت کبھی بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے خلاف شروع کی گئی جنگی کارروائی دفاعی نہیں بلکہ انتقامی ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے غزہ میں فوری طور پر جنگ کے خاتمے، محصور علاقے کو امداد فراہم کرنے اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا ہے۔